آج صدیق کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بھوک کے ہاتھوں تنگ ہو کر باہر نکلا۔ سامنے خطاب کے بیٹے کو آتے ہوئے دیکھا، پوچھا عمر کیوں نکلے ہو گھر سے؟ کہا آقا آج گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بھوک کے ہاتھوں تنگ ہو کے باہر نکلا ہوں۔ کہا اس رب کی قسم ہے جس نے تمہارے محمد کو سچا رسول بنا کر بھیجا ہے، آج محمد کے گھر میں بھی کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ولیوں کے سرتاج ہیں محمد الرسول اللہ، بلکہ یوں کہنا چاہیے ولایت ملتی ہی اس کو ہے جو محمد کی غلامی کرتا ہے۔ جو محمد کی غلامی نہیں کرتا وہ ولی تو دور کی بات ہے، مسلمان بھی نہیں ہوا کرتا۔ یہ محمد کریم نبی ہے، صدیق ابو بکر صدیق ہے، عمر شہید ہے، نبی بھی بھوکے، صدیق بھی بھوکا اور شہید بھی بھوکا۔ ان سب کو نوازنے والا کون ہے؟ غریب نواز اللہ، بندہ نواز اللہ، بندہ پرور اللہ، نبی کو نوازنے والا اللہ، صدیق کو نوازنے والا اللہ، شہید کو نوازنے والا اللہ، علی کو نوازنے والا اللہ، ولی کو نوازنے والا اللہ۔ ہم نے مالک کی صفت کو انڈیا والوں نے چھینا اور معین الدین چشتی کے نام سٹیکر لگا دیا۔ یہ خواجہ غریب نواز، خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ یہ اللہ کی صفات ہے، اللہ کی صفات کا، اللہ کے اسماء کا احترام یہ ہے کہ جو خاص اللہ کا خاصہ ہو وہ غیر اللہ کو نہیں دیا جا سکتا، اور اگر کوئی غلطی سے دے دے اس کو چاہیے فوراً اللہ کے دربار میں توبہ کرے، اور جو خاصہ اللہ کا ہے، جو نام اللہ کا ہے، جو صفت اللہ کی ہے، وہ اللہ کے فقیروں اور منگتوں کی طرف اس کی نسبت نہ کرے بلکہ اس کی نسبت صرف اللہ کی طرف کرے۔ اللہ کا احترام، اللہ کا ادب، اس کے قرآن کا احترام، اس کے نبی کا احترام، یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں۔ ہماری زبانوں پر یہ نکلنے والے عام جملے کہیں ہمیں بربادی کے راستے پہ نہ لے چلیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر مذاق کے اندر قرآن کا مذاق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق، اللہ کا مذاق، اللہ کے ناموں کا مذاق، اسلام کا مذاق، اسلام کی باتوں کا مذاق عام روٹین ہے۔ جنت کا مذاق، جنت کی نعمتوں کا مذاق۔ وہ غالب نے کہا تھا نا جنت کے حور کا ذکر کر کے، غالب دل کو بہلانے کے لیے یہ گما بھی اچھا ہے کہ جنت میں حور ملے گی، یہ نعمتیں ہوگی، فلاح ہوگی، وہ اس کا مذاق کرتا۔ اللہ کی صفات کا، اس کے قرآن کا، اس کے نبیوں کا مذاق کے اندر بھی، ہنسی اور ٹھٹھے کے اندر بھی اس کا مذاق اڑانا انسان کی بربادی کا سبب بن جاتا، کیونکہ سب سے پہلے جو اللہ کا مذاق اڑائے وہ اللہ کی مقام ربوبیت کے ساتھ توہین کر رہا ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑائے وہ مقام رسالت کی توہین کر رہا ہے۔ جو قرآن کا مذاق اڑائے وہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے کلام کی توہین کر رہا ہے، توحید کے منافی امور پہ چل رہا ہے۔ اور پوری امت اسلامیہ کے علماء کا اجماع ہے اس بات پر کہ وہ شخص کافر ہے جو اللہ، اس کے رسول، اس کے قرآن، اس کے دین کا مذاق اڑائے، بھلے وہ مذاق اڑانے والا ہنسی اور وقت گزاری کے لیے یہ باتیں کر رہا ہو، لیکن ایسی باتیں اس کو کافر بنا دیتی ہیں۔ ہمارے ہاں اکثر چھوٹے قد کا ہو اس کا مذاق نہیں اڑایا جاتا، کچھ زیادہ کالا ہو اس کا مذاق نہیں اڑایا جاتا، اور خاص طور پہ وقت گزاری کے لیے ڈرامے سننے والوں، سٹیج ڈرامے دیکھنے والوں، جمعرات کو پردیسی ہونے کا بہانہ بنا کر کہ پردیسی ہیں، باپ نہیں ہے، ماں نہیں ہے، بیوی نہیں ہے، بچے نہیں ہیں، یہ فلاں خبیث کی کیسٹ آئی ہے، یہ عمر شریف کی کیسٹ ہے، یہ ہنسی مذاق کے لطیفے ہیں، یہ ٹوٹکے ہیں، یہ سٹیج ڈرامے ہیں، یہ پنجابی ڈرامے ہیں، ان کو دیکھ کر ہم وقت گزاری کرتے ہیں، اور ان ڈراموں کے اندر اللہ کی تخلیق کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ کالا کوئی نظر آ جائے وہ اداکار کس طرح اس پہ طنز کرتا ہے، اور تو ایڈا کالا ہے،
رب نے تیرے تو بڑا کالا جمیا ہی کوئی نہیں ہو پیدا ہی نہیں کیتا. اب وہ کالا کس نے بنایا اس کو؟ جس اللہ نے اسے کالا پیدا کیا وہ تجھے کالا نہیں کر سکتا. کسی کا چھوٹا قد ہو اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے, کوئی اندھا کانا لنگڑا لولا ہے تو اس کا مذاق اڑایا. مقصد لوگوں کو ہنسانا ہے, لیکن جس اندھے کو اندھے ہونے کی بنا پر تم مذاق کا نشانہ بنا رہے ہو, تمہیں اللہ نے 2 آنکھیں دی ہیں, اللہ تم سے نہیں چھین سکتا. جس کی ٹانگ سے, جس کو اللہ نے ٹانگ سے محروم رکھا, اس کا مذاق کرنے والوں اللہ تمہاری ٹانگ نہیں چھین سکتا. بظاہر یہ ہنسی مذاق کے جملے ہیں لیکن انسان کو برباد کر دیتے ہیں. کیسے؟ آئیے قرآن حکیم کی آیت سنتے ہیں. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. صحابہ تبوک سے واپس آ رہے, کچھ لوگ ایک جگہ پہ راستے میں بیٹھے وقت گزاری کے لیے, وہ کہنے لگے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ جو بڑے بڑے صحابی ہیں, یہ قراء صحابہ ہیں, یہ بڑے بڑے صحابہ ہیں, یہ کھانے میں پیٹو ہیں, بولنے میں باتونی ہیں, لڑنے میں بزدل ہیں. یہ پیٹو, یہ بزدل, یہ کھانے کے پجاری, اس طرح کی گفتگو ان کی زبان سے نکلتی ہے. ایک صحابی ان کا اس فرمان, ایک صحابی بیٹھے ہوئے ان کے اس کلام کو سنتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پہنچتا ہے. آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس شخص نے یہ جملے کہے. اب ان کا مقصد تو مذاق تھا, ان کا مقصد ہنسی کرنا, وقت گزاری کرنا, سفر کاٹنا تھا. ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ صحابی پہنچتے ہیں اور ادھر آسمان والا وحی اتار دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ جملے کہنے والا بھی دوڑ کر آتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے اے اللہ کے پیارے حبیب, ہم تو وقت گزاری کر رہے تھے, ہم تو صرف سفر کی تھکاوٹ دور کر رہے تھے, ہم تو صرف ہنسی اور مذاق کے لیے یہ بات کہہ رہے تھے. کیا کہا تھا انہوں نے؟ اللہ کو گالی دی تھی؟ اللہ کو گالی دی تھی؟ نہیں. رسول اللہ کو گالی دی تھی؟ نہیں. صحابہ کے بارے میں یہ کہا تھا یہ صحابہ بڑے بڑے کبار صحابہ, قراء علماء صحابہ, یہ کھانے کے پیٹو, بولنے کے باتونی, لڑنے میں بزدل. لیکن اللہ کے رسول کے ان صحابہ کو یہ گندے جملے کہنے پر اللہ نے جواب میں کیا کہا؟ قرآن کی آیات پہ غور کیجئے. جب انہوں نے کہا, مالک کہہ رہا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ, اے نبی اگر تم ان سے پوچھو تم نے یہ الفاظ کیوں کہے, وہ جواب میں کیا کہیں گے؟ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ. اے اللہ کے نبی, ہمارا ارادہ مذاق کا تھا, ہمارا ارادہ ہنسنے کا تھا, ہمارا ارادہ مسافر سفر گزارنے کے لیے باتیں کرتے ہیں, ہم تو صرف اس طرح کی باتیں کر رہے تھے. ہم نے دل سے یہ بات نہیں کی, ہم نے دل کی